اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے محتاج نہیں، بے شک اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور ہم ہی اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ذات و صفات کے مالک ہیں اور اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے اس مخلوق کو پیدا فرمایا اور ابتدا ہی سے ایک رشتہ بنایا ازدواج کا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی لیکن وہ نامکمل لگی تو اس کو آباد کرنے کے لیے اشرف المخلوقات کی تخلیق کی اور حسین و جمیل شکل و صورت سے نوازا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی نکال لاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسانی شکل عطا کی اور اس پتلے کو آدم علیہ السلام کا نام دیا، اور 40 سال بعد اس پتلے میں روح پھونکی اور جنت بھیج دیا۔ آپ پہلے انسان تھے جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، پر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیوی عطا نہیں کی۔ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عورت کی قدر کرنا، کیونکہ وہ کمزور ذات ہے، اور اسے بے پردہ نہیں چھوڑا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس وقت ابلیس، جو فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، جو عزازیل کہلاتا تھا اور سب فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل نے انکار کر دیا اور بغاوت پر اتر گیا۔ اللہ سے کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اسے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، تو ذلیلوں میں سے ہے اور تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ اس لیے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور رہتی دنیا تک یہ ابلیس، یہ شیطان کے نام سے جانا جائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بے شمار نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اداس رہا کرتے تھے اور تنہائی سے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گہری نیند سلا دیا اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ اپنے پاس نہایت خوبصورت عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا اور فرمایا کہ آدم حوا کو مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مہر دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تیری نسل میں میرا محبوب آنے والا ہے، اس پر ایک بار درود پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اور دونوں کو حکم دیا کہ پوری زندگی جنت میں گزارو اور جہاں سے جو کھانا چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شروع کیے کہ جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے سوائے اس کے، یعنی اس درخت میں کچھ تو خاص ہے کہ اسے کھاتے ہی موت سے آزاد ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ والے درخت سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے جیسا دوسرا بھی ہے، وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی پھل کو زبان پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا عذاب نازل ہوا اور دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، اور شرم کی وجہ سے وہ درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ ناظرین اکرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھانا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کی کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ہم پر ترس کھا اور ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر 3 احسان کیے۔ آدم علیہ السلام کو وہی رتبہ واپس دے دیا گیا جو پہلے تھا ان کا اللہ کی نظر میں، گناہ بھی معاف کر دیا، آئندہ کے لیے توفیق دی کہ سیدھے راستے پر چلیں اور دوبارہ غلطی نہ کریں۔ پھر فرمایا، توبہ قبول ہے، پر حکم دیا کہ اب آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور جنت کی آسائشیں دنیا میں دستیاب نہیں، اور اپنی اولادوں سے فرما دیں کہ جو اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر رکھے اور نیک اعمال کرے۔ اور فرمایا، اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور اماں حوا کو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اس خوبصورت جنت کے حقدار بن جائیں۔ آمین۔